مجھے تو لگا تھا کہ میری بھابھی نائلہ شادی کے بعد سنبھل جائے گی اور اپنی بری عادتوں سے توبہ کر لے گی۔ میں نے اس کی آخرت بچانے کے لیے اس کے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی کہ اس کی شادی اپنے اکلوتے بھائی سے کروا دی، اور بھائی بھی وہ جو نہایت ہی شریف تھا، نماز روزے کا پابند تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میرا بھائی میری ہر بات مانتا تھا۔ اس نے آج تک کسی کی دل آزاری نہیں کی، مگر میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ میں نے ایک بد کردار لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کروا دی۔ اس وقت تو نائلہ نے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد سب کچھ چھوڑ کر صرف میرے بھائی کی ہو جائے گی۔ میں بھی کتنی پاگل تھی جو اس کی بات پر یقین کر لیا۔ چور چوری سے جاتا ہے مگر ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، اور یہ سب مجھ پر تب آشکار ہوا تھا جب میں ہاسپٹل میں اپنے بھائی کو اس کے بیٹے کی مبارکباد دینے گئی۔ ہاسپٹل میں مجھ سے پہلے ہی کافی رشتہ دار پہنچ چکے تھے۔ میں بھی بھائی کو مبارکباد دے کر اپنی بھابھی کے پاس گئی تھی، مگر وہ رو رہی تھی۔ مجھے لگا شاید خوشی کے آنسو ہیں۔ میں نے بھابھی کو مبارکباد دی اور جلدی سے بھتیجے کی طرف دیکھنے لگی، مگر یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی۔ وہ تو میرے بھائی کا بچہ تھا ہی نہیں۔ میں ایک دم سے نائلہ کی طرف مڑی اور بولی، یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور روتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرا گھر اجڑنے سے بچا لو، میرے راز کو راز ہی رہنے دو، مجھے میرے شوہر کے سامنے بے آبرو مت کرنا، اگر تم نے سچ بتا دیا تو میری بہت رسوائی ہوگی۔ نائلہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ میں غصے سے بھونک کر بولی، نائلہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری شادی سے پہلے والے تمام گناہوں پر پردہ ڈالوں گی، لیکن شادی کے بعد کوئی اونچ نیچ برداشت نہیں کروں گی۔ اب تم اپنے برے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نائلہ سہمنے لگی تھی۔ وہ بولی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا فائزہ، تم مجھے میرے نہ کردہ گناہوں کی سزا مت دینا۔ مجھے نائلہ کی باتیں مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میں بولی، یہ بچہ گناہ نہیں ہے تو کیا پھر ثواب ہے؟ وہ دھیمی آواز میں بولی، ہاں ثواب ہے، کیونکہ محبت ثواب ہے۔ میں اسے بس دیکھتی رہ گئی تھی اور کمرے سے نکل آئی تھی۔ باہر نکلی تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے مٹھائی کے ٹوکرے منگوائے ہیں، وہ پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹنا چاہتا ہے۔ ایک دم سے میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں سوچا کہ اگر بھائی کو سچ بتا دیا تو ان کی ساری خوشی خراب ہو جائے گی، مگر پھر سوچا کہ میں بھائی کو مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتی، اس لیے بولی، بھائی یہ سب چھوڑے میرے ساتھ چلے، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ بھائی بھی گھبرا کر مجھے ہاسپٹل میں ہی بنے ایک کیفے میں لے گئے۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرو، کیونکہ نائلہ سے پہلے تو میں نے خود اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ اگر وہ مجھ سے پوچھ لیتے کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تو میں ان کو کیا جواب دیتی؟ اسی کشمکش میں مبتلا تھی جب بھائی بولے، فائزہ جلدی کہو جو کہنا ہے، ادھر ہاسپٹل میں میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں بولی، بھائی میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ حیران ہوئے اور بولے، کیوں، کیا ہوا؟ سیدھی طرح بتاؤ، پہیلیاں مت بجھاؤ۔ میں بولی، بھائی میں شروع سے ہی جانتی تھی کہ نائلہ کا کردار اچھا نہیں تھا، پھر بھی میں نے اس کی شادی آپ سے کروا دی کہ شاید وہ سدھر جائے گی، مگر بھائی وہ اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئی۔ اس بات کا پتہ مجھے آپ کے بچے کو دیکھ کر چلا ہے، وہ بچہ آپ کا نہیں ہے، وہ بچہ نائلہ کا گناہ ہے۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ بولے، فائزہ تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو نا، یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ میں رونے لگی اور بولی، بھائی جو کچھ بھی کہا ہے سچ کہا ہے، میں یہ آپ سے چھپا نہیں سکی کیونکہ میں آپ کو مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے بھائی کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تو امی کی موت پر بھی مجھ سے چھپ چھپ کر روتے رہے تھے، اور آج یوں میرے سامنے رونے لگے تھے۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھے اور ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی بھاگ تھی۔ بھائی کمرے میں داخل ہو گئے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ نائلہ بھائی کو دیکھ کر کھل اٹھے تھی۔ وہ بولی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں تو آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ بھائی اسے بس گھورتے ہی رہے تھے۔ اتنی دیر میں نائلہ کا بچہ رونے لگا۔ وہ بولی، آفتاب ہمارا بیٹا رو رہا ہے، مجھے یہ بچہ تھما دے۔ بھائی غصے سے بولے، نہیں نائلہ، میں تمہارے اس گناہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تم کیسی عورت نکلی؟ میں تمہیں پیار، محبت، عزت دی، لیکن تم نے کسی چیز کا مان نہیں رکھا اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہی ہو کہ یہ ہمارا بچہ۔ میں تو کہتا ہوں نائلہ، تمہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے، لیکن اب میں تمہیں اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نائلہ جلدی سے بولی، آفتاب میں آپ کے بنا بھلا کہاں جاؤں گی؟ میں بے سہارا لڑکی ہوں، آپ ہی میرا واحد سہارا ہے۔ بھائی غصے سے بولے، اپنی منحوس زبان سے مجھے اپنا مت کہو، اور ہاں تم بے سہارا نہیں ہو، تم اپنے آشنا کے پاس چلی جانا جس کا یہ گناہ تم نے میرے نام تھوپ دیا ہے۔ نائلہ نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ وہ بولی، آفتاب آپ اپنی بہن کی باتوں میں آ کے مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کی بہن بھی انسان ہے، غلطیاں انسانوں سے ہوا کرتی ہیں۔ آپ خود سوچیں،
اگر آپ کی بہن کو بھی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو تو آپ غصے میں غلط قدم تو اٹھا لیں گے، مگر آپ کا یہ الزام صرف بہتان ہی نکلا تو آپ کیا کریں گے؟ تب آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ مجھ پر آسرا تو صرف اللہ کا ہی ہے، آپ کو میرے ساتھ کی گئی زیادتی کا جواب اللہ کو دینا ہوگا۔ بھائی بولے بکواس بند کرو، اپنے یہ ڈرامے کسی اور کو دکھانا، اللہ صرف تمہارا ہی نہیں ہے، میرا بھی ہے، وہی اللہ ہے اور میں اسی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر تمہیں طلاق دیتا ہوں، اب تم میری بیوی نہیں رہی۔ یہ بات سن کر میں ایک دم دہل گئی، جبکہ نائلہ چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ بھائی زور سے دروازہ مار کر چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ بھائی نے ہاسپٹل کے بل بھی کلیئر نہیں کیے تھے، وہ بولے جس کا بچہ ہے وہ جانے اور نائلہ جانے، بات اس نے ٹھیک ہی کی تھی۔ خیر ہم گھر آ گئے تھے، بھائی بے حد اداس اور پریشان تھے، انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں سارے کام وغیرہ کر کے جب فارغ ہوئی تو اپنے شوہر وقار سے فون پر بات کرنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جلدی سے گھر آ جاؤ، تمہارے بغیر ایک بھی لمحہ چین نہیں ملتا۔ میں ہنستی تھی، میں بولی میں آپ کو ہر وقت یاد کرتی ہوں، آپ کے بغیر زندگی بھی کیسے لگتی ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر وقاص کو ساری بات بتا دی، وہ بھی یہ بات سن کر کافی پریشان ہو گئے۔ وہ بولے چلو تم آرام سے اپنے بھائی کے گھر ہو، میں تمہارے بغیر جیسے تیسے کر کے دن کاٹ ہی لوں گا۔ دراصل میری اور وقاص کی شادی 7 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی، ہمارا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اسی لیے بہت کمی محسوس ہوتی تھی۔ بھائی سارا دن اپنے کمرے میں رہتے تھے، وہ کہیں آتے جاتے بھی نہیں تھے۔ مجھے ان کی بے حد فکر رہنے لگی کہ کہیں وہ خود کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا لے۔ میں بھائی سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور پھر وہ اٹھ کر میرے پاس سے چلے جاتے۔ میں ہر وقت خود کو کوستی رہتی تھی کہ میں نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا، ان کی شادی ایک بد کردار لڑکی سے کیوں کروائی تھی۔ مجھے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں وہ خود کو نقصان ہی نہ پہنچا لے۔ وہ جب بھی اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوتے تو میں بار بار جا کر ان کے دروازے سے کان لگاتی۔ میں اپنے بھائی کی فکر میں گل گل کر دیوانی ہو چکی تھی۔ میری حالت تھی کہ میں وقاص کو بھی 2 دن بعد فون نہ کرتی، ان کا صبح میسج آتا تو شام میں جواب دیتی۔ اب میں اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ میں اپنے بھائی کا دوبارہ گھر بساؤں گی اور اس بار کوئی غریب لڑکی لے کر آؤں گی تاکہ میرے بھائی کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اب میں بھائی سے چوری چھپے ہی ان کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگی۔ میں جانتی تھی اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ مجھے منع کر دیتے، کیونکہ ان کا زخم ابھی تازہ ہی تھا، ابھی انہوں نے بہت بڑا دھوکہ سہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے لیے کوئی غریب لڑکی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ میرے بھائی کو خوش رکھ سکے۔ میں نے آس پاس کئی رشتے والی عورتوں سے بھی کہا ہوا تھا کہ ہمیں رشتے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو رشتوں کی اتنی کمی ہے کہ لڑکی اپنے والدین کے گھر بیٹھے بیٹھے ہی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں اگر ایک اچھا رشتہ مل جائے تو انکار کون کرتا ہے؟ مجھے 2 ہفتوں میں رشتہ کروانے والی عورت نے ایک لڑکی کا رشتہ دکھا دیا۔ وہ لڑکی کم عمر تھی اور بہت خوبصورت بھی۔ میں تو اس کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے فوراً ہی ہاں کہہ دی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے یہ لڑکی قبول ہے، آپ جب چاہیں ہمارے گھر آ کر ہم سے مل لیں۔ میں نے لڑکی والوں سے یہ بات چھپائی تھی کہ میرا بھائی پہلے سے شادی شدہ تھا اور اب اس کی طلاق ہو چکی ہے۔ میں اس لڑکی کی تصویر لے کر اپنے گھر چلے گئی۔ میں بے انتہا خوش تھی کیونکہ میں اپنے بھائی کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ چکی تھی۔ بھائی صبح سے اپنے کمرے میں بند تھے۔ جب وہ باہر نکلے تو میں بولی بھائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی۔ وہ بولے فائزہ تم نے 1 مہینہ پہلے بھی میرے ساتھ ایک بات کی تھی، اس بات کا ڈنک ابھی تک میرے دل میں چھپا ہوا ہے، اب بتاؤ تم آج کیا کہنے والی ہو؟ میں بولی بھائی جو پچھلے مہینے آپ کے دل میں ڈنک لگا تھا اسی کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بھائی میری طرف دیکھتے رہ گئے۔ وہ بولے میں تمہاری بات سمجھا نہیں ہوں، مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں بولی ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کے زخموں کی مرہم کا انتظام کر رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ابھی بھی بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوئے ہیں، مجھے خود پر بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی۔ میں اب اس غلطی کو سدھارنا چاہتی ہوں، اس لیے میں کچھ ہفتوں سے آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے آپ کے لیے ایک اچھی اور نیک لڑکی ڈھونڈ لی ہے، آپ اس لڑکی کی تصویر کو دیکھ لیں۔ بھائی نے تصویر کی طرف نظر بھی نہیں کی تھی۔ وہ بولے نہیں فائزہ نہیں، میں اب دوبارہ شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہاری پسند کی ہوئی لڑکی پر تو میں کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، نہ جانے اس دفعہ میرے لیے کیسی لڑکی ڈھونڈ لائی ہوگی۔ میں بولی بھائی میں اپنے گناہوں کا مداوع کرنا چاہتی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، اس بات کا پچھتاوا مجھے چین ہی لینے دیتا، اس لیے میں آپ کا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک بہت ہی شریف اور معصوم لڑکی آپ کے لیے پسند کی ہے۔ آپ خود سوچے جب آپ کی حساب کا بیوی کو پتہ چلے گا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی اور وہ بھی اس سے زیادہ حسین اور کم عمر لڑکی کے ساتھ، تو اس کا دل جل کر راکھ ہو جائے گا۔ بے شک وہ اپنے عاشق کے ساتھ رہ رہی ہوگی، تب بھی اسے آپ کی خوشی اندر سے کھاتی رہے گی، آپ خود کو روک لگا کر بیٹھے رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ کو خوشیاں ملنا شروع ہوں گی تو اس کا بھی دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔
بھائی میری آنکھوں میں دیکھ کر بولے فائزہ تم سچ کہہ رہی ہو کہ میری شادی سے نائلہ کو تکلیف ہوگی؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھائی ایک دم مسکرا اٹھے، وہ بولے فائزہ میں ایک بار پھر تم پر اعتبار کر رہا ہوں، میں لڑکی کی تصویر دیکھے بغیر اس کے ساتھ شادی کی رضامند ہوں، تم جتنی جلدی ہو سکے میرے نکاح کا بندوبست کرو۔ میں بے خوش ہو گئی تھی۔ میں نے لڑکی کے والدین کو فون کر کے کہا کہ ہمیں یہ شادی جلدی میں کرنا پڑی ہے اور جہیز کے نام پر ہمیں ماچس کی ڈبیا تک نہیں چاہیے۔ وہ غریب اور ندار لوگ تھے، انہوں نے جب اتنا بڑا آفر سنا تو بولے آپ کی امانت ہے، جب مرضی آ کر لے جائے۔ میں نے 3 دن کے اندر اندر سارے انتظامات کر لیے۔ میں کم عمر گڑیا جیسی نغمہ کو بھابھی بنا کر اپنے گھر لے آئی تھی۔ میں نے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کی پہلی رات ہی اپنی پرانی شادی کا ذکر کر کے نہ بیٹھ جائے، لڑکیاں اس قسم کی باتیں پسند نہیں کرتی۔ بھائی نے سر ہلا دی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بے انتہا خوش تھی، بڑے دنوں سے میں سکون کی نیند نہیں سو سکی تھی، اس لیے آج کی رات بہت میٹھی نیند آئی تھی۔ مجھے صبح نغمہ اپنے کمرے سے نکلی تو بہت اداسی لگ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی۔ میں بولی کیا بات ہے نغمہ؟ لگتا ہے تم ساری رات روتی رہی ہو، کیا بات ہوئی ہے؟ نغمہ بولی باجی آفتاب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہارے کتنے لوگوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں، کتنے لوگوں سے تم اکیلے میں مل چکی ہو، مجھے تانے دے رہے تھے۔ باجی آپ تو جانتی ہیں نا کہ ہم غریب ضرور ہیں مگر عزت دار ہیں۔ آفتاب کی باتوں نے مجھے اندر ہی اندر سے ختم کر ڈالا۔ میں نے نغمہ کا ہاتھ پکڑا اور بولی تم فکر نہ کرو، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم جانتی ہو نا پاکستانی مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، تم صبر سے کام لوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خاموش ہوگی تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا فون بج رہا تھا مسلسل۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ پہلے تو میں کال بند کرنا ہی لگی تھی مگر پھر فون اٹھا لیا۔ مجھے کسی کی سسکنے کی آواز آئی تھی۔ میں بولی کون ہو تم؟ وہ بولی میں نائلہ ہوں، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں فائزہ۔ فائزہ تم مجھ سے آخر ملو، تمہیں بتاؤں کہ میرا بیٹا کس کا گناہ ہے۔ میں جاننا نہیں چاہتی تھی مگر وہ اس قدر ہو رہی تھی کہ پتہ پوچھ کر میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے مجھے گھر میں بلایا تھا۔ میں جیسے اس گھر میں گئی تو اس نے کچھ بھی کہے بغیر میرے ہاتھ میں ایک فوٹو البم پکڑا دیا۔ اس میں موجود تصویریں دیکھ کر میں گش کھاتے کھاتے بچی تھی، کیونکہ اس میں تو میں اور نائلہ ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے خاندان کے متعلق بتایا تھا کہ وہ اپنی ایک بوڑھی نانی کے ساتھ رہتی ہے، اس کے والدین انتقال کر چکے تھے۔ نانی بوڑھی تھی اس لیے اس پر خاص توجہ نہ دے سکی، اسی باعث نائلہ کچھ بگڑی ہوئی سی تھی، لیکن جو بھی تھا مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ہماری دوستی بہت گہری ہو چکی تھی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ اور اس کا پڑوسی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ اس کی نانی کے بہانے اکثر اس کے گھر جایا کرتا تھا، مگر وہ دونوں ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہتے تھے، کبھی بھی اس تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ جو جو دن گزرتے جا رہے تھے ان کی محبت مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ کالج آئی تو بہت ڈری سہمی ہوئی تھی، وہ بار بار رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی فائزہ میرا پڑوسی احسن چاہتا ہے کہ ہم اپنے رشتے کا آغاز کر دیں۔ نانی تو ویسے بھی بوڑھی ہیں، ان کو اس سب کے بارے میں علم نہیں ہوگا، لیکن میں نے احسن سے کہا ہے کہ میں بغیر نکاح کے رشتے پر بھروسہ نہیں رکھتی۔ تو احسن مجھ سے لڑ پڑا، وہ کہتے اگر مجھے اس پر یقین ہی نہیں ہے تو پھر مجھے اس محبت کے تعلق کو بھی نہیں رکھنا۔ اب تم ہی بتاؤ فائزہ میں کیا کروں؟ میں بولی نائلہ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے اپنی عزت کو اپنی محبت پر قربان نہیں کیا۔ تو میری ایک بات یاد رکھنا، نکاح کے بغیر کا تعلق ہمیشہ انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تم سیدھی طرح احسن سے کہہ دو کہ میری بارات لے آؤ تو میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ نائلہ بولی میں ایسا ہی کروں گی، مگر اگلے ہی دن نائلہ نے مجھے بتایا کہ احسن کہتا ہے کہ میری اب تک یہی ضد ہے کہ میں نکاح سے پہلے تمہیں حاصل کروں گا اور پھر اسی دن تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میں نے نائلہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ احسن سے کہہ دے کہ میں اتنی بھی گری پڑی نہیں ہوں کہ تمہاری ضد کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرنے لگو۔ نائلہ نے جب احسن کو یہ جواب دیا تو اس نے نائلہ کو چھوڑ دیا تھا۔ نائلہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے بتایا کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اور بھائی نے اس کے ساتھ پورا تعاون کیا تھا، اب وہ تنہا رہ گئی تھی تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ تو بولی فائزہ تم آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نگل سکتی ہو؟ میں بولی تمہاری شادی سے پہلے والی سبھی باتوں کو ہم بھول جاتے ہیں، ان کا ذکر نہ ہی کبھی تم بھائی سے کرنا اور نہ ہی میں کروں گی۔ وہ رضامند ہو گئی تو اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بے انتہا خوش تھے۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے گھر اولاد ہوئی تھی اور اس بیٹے کی شکل بالکل احسن سے ملتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ احسن کی کاپی ہو۔ اس لیے مجھے اس پر شک ہوا تھا کہ اس نے میرے بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے، مگر آج اس نے مجھے جو فوٹو البم دی تھی اس میں احسن کی میت کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ میں دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نائلہ بولی احسن میری شادی کے 2 مہینے بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا تھا، وہ مر چکا تھا۔ فائزہ اب تم ہی بتاؤ کہ احسن کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ اس کی شکل اس جیسی کیوں ہے، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں نے تو تب اپنے کردار کی حفاظت کی تھی جب مجھے پوری دنیا میں احسن کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔
تو پھر اب جب مجھے آفتاب سے بے پناہ الفت ہو چکی تھی، بے پناہ محبت ہو چکی تھی، تو میں کیسے ان کے ساتھ خیانت کر سکتی تھی؟ اتنا کہہ کر نائلہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی رہ گئی۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی اور اس پریشانی میں مجھے میری محبت وقاص ہی یاد آئے تھے۔ میں نے اپنی گاڑی کا رخ اپنے سسرال کی طرف موڑ لیا۔ میں گھر میں کسی سے بھی ملے بغیر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں میرے شوہر کے ساتھ تو میری ہی دوسری بھابھی نغمہ کی چھوٹی بہن بیٹھی تھی۔ میں تھم سی گئی۔ میں بولی، یہ سب کیا ہے وقاص؟ وقاص بولے، فائزہ اگر تمہیں اتنی محبت ہی گھر یاد آ ہی گیا تو سنو، یہ میری دوسری بیوی ہے۔ تم نے اپنے بھائی سے نائلہ کی طلاق دلوا کر اپنے بھائی کی شادی اس کی بڑی بہن سے کروا دی، تو مجھے لگا کہ ان بہنوں میں کچھ تو خاص ہے، اسی میں نے تمہاری دوسری بھابھی کی چھوٹی بہن سے شادی کر لی اور اب تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ وقاص نے مجھے طلاق دے دی۔ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وقاص ہرگز بھی ایسا نہیں تھا، یہ تو میرے اپنے کرتوت تھے جو میرے سامنے آئے تھے۔ میں مکافاتی عمل کی چکی میں پس رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کے گھر واپس چلی گئی ہوں۔ اب میری اوقات ایک بیکار برتن سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے بھائی کو نائلہ کی بے گناہی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب وہ لوگ نائلہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ نغمہ پورے گھر پر قابض ہو چکی ہے اور وہ مجھے اپنی شکل بھی دکھانا نہیں چاہتی۔ وہ تو یہ بھی بھول گئی کہ میں اسے بیاہ کر لائی تھی۔ کاش میں نے نائلہ کے ساتھ یہ سب نہ کیا ہوتا۔ کاش میں اپنے بھتیجے کو اس کے باپ سے جدا نہ کرتی۔ کاش میں یہ سب نہ کرتی تو میرے ساتھ بھی ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔